میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میری کمپنی میں کام کرنے والے ہر انسان کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جنگل بنا رکھا ہے میرے آفس کو۔ میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ سب لوگ۔ اور چچا آپ 9 دن کہاں غائب تھے؟ چچا کھانستے ہوئے بولے، سر میری بیٹی کی شادی تھی۔ شہیر شاہ غصے میں بولے، چچا آفس میں کسی کو بتایا آپ نے؟ اور میڈم سمیرا آپ بتائیں، 9 بجے آفس آ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں صرف 20 دن کے لیے امریکہ گیا تھا، سب کو جاب سے نکالوں گا آج۔ سب سٹاف ممبر پلیز میٹنگ روم میں آئیں۔ شہیر شاہ کے غصے کا سب کو علم تھا۔ شہیر شاہ بہت سخت مزاج انسان تھا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اچانک سے سر کیسے واپس آ گئے؟ سر تو 2 مہینے کے لیے گئے تھے نا۔ میٹنگ روم میں شہیر شاہ سب کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سٹاف ممبر آ گئے۔ مینیجر صاحب میں کس چیز کی تنخواہ دیتا ہوں آپ کو؟ ورکر تو دور، آپ لوگ خود وقت کے پابند نہیں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر شہیر شاہ جذبات میں بولے، میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، آپ جا سکتے ہیں، کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مینیجر اکرم صاحب نے سوری بولا، سر آج ہمیں معافی دے دیں، پھر کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ شہیر شاہ غصے والا ضرور تھا لیکن وہ دل کا ہیرا تھا۔ پل بھر میں غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ سب اپنے اپنے کیبن میں جا کر کام کرنے لگے۔ شہیر شاہ کا غصہ کم ہوا تو اپنے آفس سے باہر آئے۔ چاچا اکرم ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کر رہے تھے۔ چاچا اکرم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ چاچا کیسے ہیں آپ؟ چاچا مسکرانے لگا، شہیر صاحب ہم ٹھیک ہیں۔ شہیر شاہ نے چاچا کو ان کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی، پھر کہنے لگا، چاچا معاف کرنا، آپ کو تو پتہ ہے غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہوں۔ چاچا اکرم مسکرانے لگا، بیٹا 7 سال سے جانتا ہوں تم کو، ہم سمجھتے ہیں آپ کو۔ شہیر شاہ کوئی بڑی عمر کا نہ تھا، وہ بھی 28 سال کا نوجوان لڑکا تھا، بہت خوبصورت۔ اپنی محنت پر اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا جو آج لاکھوں میں کما رہا تھا اور ہزاروں لوگوں کے پیٹ بھر رہا تھا۔ شہیر شاہ اکلوتی اولاد تھا، باپ تو اس کا 20 سال پہلے ہی دنیا سے چل بسا تھا۔ ماں نے پڑھا لکھا کر اس قابل کیا تھا، لیکن جہاں شہیر شاہ اچھا انسان تھا وہاں کچھ برائیاں بھی تھیں شہیر میں۔ وہ شراب، سگریٹ جیسے نشے بھی کیا کرتا تھا۔ اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے شہیر نشہ کرتا تھا۔ اپنا گھر، گاڑیاں، پیسہ اوقات سے زیادہ تھا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے خاندان سے رشتے آ چکے تھے، لیکن شہیر شاہ انکار کر دیتا تھا۔ نہ جانے اسے کیسی لڑکی چاہیے تھی، ہر خوبصورت لڑکی کو ٹھکرا دیتا۔ ماں نے بہت سمجھایا، بیٹا تم کو شادی کر لینی چاہیے، لیکن جناب کو نہ جانے کیوں شادی کے لفظ پر غصہ آ جاتا۔ گھر آیا، اپنے نوکر کو بولا مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ شراب کی بوتل کھولی اور پینے لگا۔ نشے میں ڈوب کر پھر نصرت کی غزل سنتے سنتے سو گیا۔ نشے میں ڈوب کر سویا ہوا تھا۔ میں ماں بننے والی ہوں سعد، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، عائزہ اپنے شوہر کو بول رہی تھی۔ سعد نے عائزہ کی طرف دیکھا، میری بات سن لو، میرے بھائی کی بھی 5 بیٹیاں ہیں، دوسرے بھائی کی 7 بیٹیاں ہیں، اور اگر تم نے بھی بیٹی پیدا کی تو گھر نہ آنا، ہسپتال سے ہی کہیں چلی جانا، سمجھی؟ عائزہ غصے سے بولی، سعد میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہے، بیٹی ہے یا بیٹا، میں ماں ہوں اور تم باپ ہو اس کے۔ بیٹیاں بیٹا اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میرے نہیں۔ تم مرد یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ عائزہ سمجھدار اور باحیا لڑکی تھی، لیکن اجنبی لوگوں میں بیائی گئی تھی۔ ماں باپ تھے نہیں، بھائی لوگوں نے شادی کروائی تھی، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ آج کل بھائی صرف شادی سے پہلے ہوتے ہیں، شادی کے بعد بھائی اجنبی بن جاتے ہیں۔ عائزہ بہت پریشان تھی سعد کے اس رویے سے۔ رات کو سعد کے پاس لیٹ کر بولی، سعد ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا بیٹی ہوئی تو مجھے چھوڑ دو گے؟ سعد نے کروٹ بدلی، ہاں اگر بیٹی ہوئی تو واپس نہ آنا اس گھر میں، سمجھی؟ میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ وہ بہت پریشان تھی، یا میرے اللہ سعد کو بیٹا دے دیں، نہیں تو میرا گھر اجڑ جائے گا۔ کبھی کبھی خدا وہ کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، کچھ راز چھپے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر کھلتے ہیں۔ عائزہ کو درد شروع ہوا، ہسپتال لے گئے۔ عائزہ کے دل و دماغ میں دعائیں تھیں، یا اللہ بیٹا دینا ورنہ میرا گھر اجڑ جائے گا۔ اور پھر بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک نرس باہر آئی، سعد کو خوشخبری دی، مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کو بہت پیاری بیٹی دی ہے۔ سعد نے جیسے ہی سنا غصے سے اٹھا اور ہسپتال سے چلا گیا۔ عائزہ کو پتہ چلا بیٹی ہوئی ہے،
وہ اپنا انجام جان چکی تھی۔ بیٹی عائزہ کی گود میں رکھی، عائزہ کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ عائزہ نے سینے سے لگایا، چومنے لگی۔ ڈاکٹر نے پوچھا، آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ کہاں ہیں؟ عائزہ ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹرز حیران تھے، ایسا کیوں؟ لیکن ہسپتال کا بل کون دے گا؟ عائزہ نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک نرس سٹاف نے بیگ عائزہ کو دیا۔ اس نے 50,000 نکالے۔ جتنا بل ہے آپ لے لیں۔ 30,000 بل بنا تھا۔ پھر عائزہ کو دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ سعد نے عائزہ کو فون کیا اور کہا، میرے لیے تم اب مر چکی ہو، اجنبی ہو، اب کبھی میرا نام بھی نہ لینا، اپنی بیٹی کو لے کر دفع ہو جاؤ۔ عائزہ کہاں جاتی، کہاں رہتی؟ بھیگی پلکوں سے مرد کی غیرت کو دیکھ رہی تھی۔ مرد کیوں اتنے بے حس ہوتے ہیں؟ جب چاہیں عورت کو چھوڑ دیں، پھر جب چاہیں کسی دوسری عورت کو اپنا لیں۔ برسوں کی محبت کو پیروں تلے روندنے میں دیر نہیں کرتے۔ عورت جسم پر الگ سے مرد کو برداشت کرے اور روح پر الگ سے۔ عورت نوکرانی بھی بنے اور کھلونا بھی۔ عورت زبان بھی نہ کھولے اور سب کچھ سمجھے بھی۔ اپنی دوست کو فون کیا، اس کو بتایا سعد نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ دوست حیران تھی، طلاق؟ کیوں؟ عائزہ رونے لگی، کیونکہ ایک بیٹی نے بیٹی کو جنم دیا ہے نا، اس لیے۔ دوست کے گھر گئی، کچھ دن وہاں رہی، پھر سوچا بھائی لوگوں کے پاس لاہور چلی جاتی ہوں، ان کو بتاؤں گی سب کچھ، شاید کوئی جینے کا راستہ نکل آئے۔ عائزہ پڑھی لکھی تھی، نماز ادا کی، اپنی دوست کو کہنے لگی، میں لاہور جانا چاہتی ہوں، اپنے بھائی کے پاس، وہاں جا کر کوئی جاب کر لوں گی۔ سعد نے طلاق دینے کے بعد خبر نہ لی عائزہ کہاں ہے، کہاں بھٹک رہی ہے، بھوکی پیاسی مر تو نہیں گئی؟ آخر سعد مرد تھا، مڑ کر کیسے دیکھتا؟ رونا عورت کو ہوتا ہے، تڑپنا عورت کو پڑتا ہے، درد عورت کو سہنا پڑتا ہے، تھپڑ عورت کو مارا جاتا ہے، گالی بھی عورت سنتی ہے، اور طلاق دے کر رسوا بھی عورت ہوتی ہے۔ عائزہ کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ بیٹی ابھی صرف 2 ماہ کی تھی۔ ٹرین کی ٹکٹ لی، ٹرین میں جا بیٹھی۔ شہیر شاہ کراچی گیا تھا میٹنگ کے لیے، لیکن اب واپسی کے لیے ایئرپورٹ سے کوئی فلائٹ کی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی، شاید کوئی حادثہ پیش آنے کی وجہ سے۔ شہیر کی 2 دن بعد لاہور میں میٹنگ تھی۔ شہیر نے سوچا ٹرین میں ہی چلا جاتا ہوں۔ ٹکٹ لی، ٹرین میں بیٹھ گیا، بالکل عائزہ کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عائزہ بیٹی کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹرین چل پڑی، رات کا وقت تھا۔ شہیر شاہ دیکھ رہا تھا، سب لوگ سو رہے ہیں، لیکن عائزہ کہیں سوچ میں گم تھی۔ رات کا 1 بج گیا، آنسو چھپاتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ شہیر بھی نگاہیں چرا کر دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پیاری بیٹی اس کی، یہ رو کیوں رہی ہے؟ بہت بار کوشش کی پوچھنے کے لیے، لیکن خاموش رہا۔ رات بھر ٹرین چلتی رہی، پھر ایک اسٹیشن پر آ کر رکی۔ شہیر شاہ ٹرین سے اترا، کچھ کھانے کے لیے لیا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا، لیکن عائزہ وہیں بیٹھی رہی۔ بیٹی رو رہی تھی، شاید بیٹی کو بھوک لگی تھی۔ بچی کو روتے 15 منٹ گزر گئے۔ عائزہ چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بچی روئے جا رہی تھی۔ ہمت کر کے شہیر نے عائزہ سے کہا، مجھے دے دے، میں چپ کرواتا ہوں۔ پہلے اس نے منع کر دیا، پھر شہیر کو بیٹی تھما دی۔ جیسے ہی شہیر کے ہاتھوں میں آئی، بچی چپ کر گئی۔ شہیر مسکرانے لگا۔ شہیر جو کھانا اپنے لیے لے کر آیا تھا، عائزہ کو دیا، کھا لیں۔ اس نے کافی انکار کیا، آخر بھوک لگی تھی، کھانا کھانے لگی۔ ٹرین کو چلنے میں ابھی وقت تھا۔ شہیر بچی کو لے کر ٹرین سے نیچے اترا۔ عائزہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ شہیر کچھ کھانے کا مزید سامان لینے گیا، لیکن عائزہ گھبرا گئی تھی، کہیں یہ اجنبی میری بیٹی کو لے کر بھاگ نہ جائے۔ خیر، شہیر واپس آیا، بچی شہیر کے کندھے سے لگ کر سو گئی تھی۔ عائزہ نے کہا، مجھے دے دیں بچی۔ شہیر مسکرانے لگا، آپ کچھ دیر سو جائیں، ساری رات نہیں سوئیں آپ۔ عائزہ تھک چکی تھی، سو گئی۔ ٹرین چل پڑی تھی، بچی بہت سکون سے سوئی ہوئی تھی شہیر کی گود میں۔ شہیر فون پر بات کر رہا تھا۔ عائزہ کو جیسے سردی لگ رہی تھی۔ شہیر نے اپنی جیکٹ اتار کر عائزہ کو پکڑا دی، لیکن عائزہ کو بہت تیز بخار تھا۔ میں بول رہی ہوں، مجھے طلاق کیوں دی سعد؟ شہیر سن رہا تھا۔ درد سے سر پھٹ رہا ہے، دبا دوں؟ نیند سے بول رہی تھی کہ شہیر پاس آیا اور سر دبانے لگا۔ لاہور پہنچنے والے تھے۔ عائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ شہیر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ڈر گئی۔
اس نے اپنا ہاتھ آئزہ کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ آئزہ گھبرا کر اٹھی، شہیر کو ایک تھپڑ مار دیا۔ ڈر گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ شہیر کو غصہ بہت آیا تھا، لیکن پہلی دفعہ کوئی لڑکی شہیر کو اچھی لگی تھی۔ اپنی بیٹی شہیر کی گود سے اٹھا کر بولی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ شہیر کچھ کہتا کہ آئزہ غصے سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ ٹرین رکی، سب اتر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آئزہ کہیں گم ہو گئی۔ شہیر ٹرین سے باہر آیا۔ اس کا ڈرائیور پہنچ چکا تھا لینے کو۔ شہیر کے دل و دماغ میں آئزہ بس چکی تھی، اور وہ چھوٹی سی بچی بالکل کوئی پرنسس لگ رہی تھی۔ شہیر اس کی بیٹی کو پھر سے گود میں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی کون تھی، کہاں گئی، کچھ معلوم نہیں تھا۔ آئزہ اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ بھابھی لوگ حیران تھے۔ آئزہ 2 مہینے کی بیٹی لے کر آ گئی۔ آئزہ نے سب کچھ بتایا۔ سعد نے بیٹی پیدا کرنے پر طلاق دے دی۔ بھائی نے حوصلہ دیا، ہم بات کریں گے اس سے، عدالت جائیں گے، لیکن آئزہ نے منع کر دیا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ بھائی سے کہنے لگی، بھائی جان، آپ بس اگر مجھے اس گھر میں رہنے کی تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ بھابھی کی طرف دیکھ کر بولی، میں آپ کے گھر کے سارے کام کر دیا کروں گی۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، بس کچھ دن تک میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ کچھ دن گزرے۔ آئزہ نے ایک جگہ دیکھا، ایک کمپنی کو اسسٹنٹ مینیجر کی ضرورت ہے، تنخواہ اچھی ہے، گھر بھی دے گی۔ اگرچہ اچھی تھی کمپنی، پہلے آئزہ نے آن لائن اپلائی کیا۔ کمپنی نے تعلیم دے کر انٹرویو کے لیے بلوا لیا۔ صبح 8 بجے انٹرویو تھا۔ اپنی بیٹی کو بھابھی کے حوالے کیا، رکشہ لیا اور کمپنی کے آفس پہنچ گئی۔ سامنے کاؤنٹر پر اپنا نام بتایا، انٹرویو کے لیے بلوایا ہے سر نے مجھے۔ وہاں پر کھڑی لڑکی نے کہا، میڈم آپ انتظار کریں، سر بلاتے ہیں تو آپ کو بھیجتی ہوں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ آئزہ کو آواز دی، آ جائیں۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی، سامنے بیٹھے صاحب کچھ لکھ رہے تھے پیپر پر، پھر پڑھتے ہوئے بولے، آئزہ، عمر 25 سال، طلاق ہو چکی ہے، ایک بیٹی ہے۔ پھر نظر اٹھا کر جیسے ہی دیکھا، یہ تو وہی ٹرین والا لڑکا ہے جس کو تھپڑ مارا تھا۔ آئزہ ڈر گئی، لیکن شہیر دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے سونے نہیں دیتی راتوں کو۔ اپنی کرسی سے اٹھ بیٹھا، میڈم۔ جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے آئزہ بھی ڈر گئی۔ شہیر، یہ تو وہی لڑکا ہے جس کو ٹرین میں تھپڑ مارا تھا میں نے۔ آئزہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ شہیر شاہ نے آواز دی، میڈم رکیں آپ، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ شہیر کا تو جیسے کوئی خواب پورا ہو گیا ہو، جیسے برسوں کی دعائیں رنگ لائی ہوں، جیسے کوئی بچھڑا برسوں بعد ملا ہو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، میڈم بیٹھیں۔ آئزہ سمجھ رہی تھی کبھی بھی مجھے یہ صاحب جاب نہیں دیں گے۔ شہیر پیار سے پانی کا گلاس آگے بڑھا کر بولا، پانی پی لیجئے، بتائیں آپ کی بیٹی کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ آئزہ نے نظریں اٹھا کر شہیر کی طرف دیکھا، سر میری بات سنیں، سر مجھے معاف کر دیں، میں نے اس دن آپ کو تھپڑ مار دیا، سر مجھے پتہ ہے آپ غصے میں ہیں، میں جانتی ہوں آپ مجھے جاب بھی نہیں دیں گے، لیکن سر میں بہت مجبور ہوں، لیکن کوئی بات نہیں سر، آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنے پیپرز اٹھا کر جانے لگی۔ شہیر نے پیپرز پر دستخط کیے، آپ کی نوکری پکی، میڈم کل سے آپ جوائن کر لیں۔ آئزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا بولے؟ آئزہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ وہ بڑی بڑی پلکوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کتنی پیاری آنکھیں ہیں، کون کم بخت ان کو دیکھنے کے بعد کسی شراب کی طلب کرے گا۔ شہیر شاہ، خود کو سنبھالو ورنہ ان آنکھوں میں ڈوب کر فنا ہو جاؤ گے۔ آئزہ اٹھی، سر میں اب چلتی ہوں، میری بیٹی رو رہی ہوگی، ابھی 5 مہینے کی ہے۔ شہیر شاہ نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے میڈم، جائیں آپ چاہیں تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ آئزہ نے دھیمی آواز میں کہا، سر تھینک یو، میں چلی جاؤں گی۔ شہیر شاہ کو آئزہ سے محبت ہو گئی تھی، اور محبت بھی ایسی جس میں مل جانا زندگی اور بچھڑ جانا موت ہو۔ شہیر شاہ بہت خوش تھا۔ مینیجر کو بلوایا، میڈم آئزہ کل سے ڈیوٹی پر آ رہی ہیں، ان کو گھر کی چابی اور ایک کار کے ساتھ ڈرائیور دے دینا۔ مینیجر بات کاٹتے ہوئے بولا، سر لیکن کار کی بات تو نہیں ہوئی تھی۔ شہیر شاہ مسکرانے لگا، بات تو میرے دل کی بھی نہیں ہوئی تھی، سوری سر، میں سمجھا نہیں۔ شہیر نے شاعرانہ انداز میں کہا، امجد صاحب کچھ باتوں کو نہ ہی سمجھا جائے تو اچھا ہوتا ہے، آپ کو جو میں نے کہا ہے سمجھ گئے نا۔ دوسرے دن آئزہ آفس آ گئی، بیٹی بھی ساتھ تھی۔ مینیجر نے آئزہ کو آفس دکھایا، پھر ڈرائیور سے ملوایا، میڈم یہ آپ کو شام میں آپ کے گھر چھوڑ آئیں گے، جو گھر کمپنی نے آپ کو دیا ہے۔
باقی کام مسٹر اسد آپ کو سمجھا دیں گے۔ مسٹر اسد بتا رہے تھے عائزہ کو کام کے بارے میں۔ عائزہ بیٹی کو گود میں لیے سمجھ رہی تھی۔ ابھی تک شہیر نہیں آیا تھا آفس۔ شہیر شاہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ آج ایک بہت اہم میٹنگ تھی، لیکن شہیر شاہ کو نشے کی لت لگ چکی تھی، جو ہر آنے والے دن شہیر شاہ کو ناکامی کی طرف لے جا رہی تھی۔ میٹنگ کا وقت ہوا لیکن شہیر گھر میں سو رہا تھا۔ بہت فون اور کالز کیں، سب پریشان تھے۔ جس دوسری بڑی کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی وہ کانٹریکٹ کینسل کر کے چلی گئی۔ اتنا لاپرواہ انسان، ایسے انسان کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے۔ 5 کروڑ کا کانٹریکٹ ہاتھ سے نکل گیا، سب پریشان تھے۔ عائزہ نے پوچھا سر کیوں نہیں آئے؟ مینیجر صاحب سر کھجاتے ہوئے بولے، ارے میڈم، شہیر صاحب کی کمپنیاں بہت جلد ڈوبنے والی ہیں، بس آپ کچھ دن انجوائے کر لیں، پھر سب کی سب نئی جاب ڈھونڈیں گے۔ سب سٹاف ممبر مسکرانے لگے۔ بھائی میرا تو بس یہ لاسٹ مہینہ ہے، میں تو چھوڑ دوں گا شہیر صاحب کو۔ شہیر کی آنکھ کھلی، موبائل دیکھا، 50 فون کالز، ٹائم دیکھا، شام کے 7 بج رہے تھے۔ مینیجر کو فون کیا، امجد صاحب میٹنگ کا کیا ہوا؟ مینیجر نے ٹھنڈی سانس بھری، سر کانٹریکٹ کینسل ہو گیا اور ہماری مخالف کمپنی نے وہ سائن کر لیا۔ شہیر شاہ غصے میں پاگل ہو گیا، کمرے میں پڑی سب چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ گلاس میں شراب ڈالی، پینے لگا، منہ تک گلاس لایا، پھر گلاس کو زمین پر دے مارا، سر کو دباتے ہوئے چیخنے لگا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ نشے کی طلب ہو رہی تھی، لیکن وہ نشہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماں کمرے میں آئی، شہیر کی حالت دیکھی، ماں تڑپنے لگی، میرے بچے یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے؟ شہیر شاہ ماں کی طرف دیکھنے لگا، منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ شہیر شاہ خود سے لڑ رہا تھا، وہ شراب، چرس، پاؤڈر کے نشے میں ڈوب کر فنا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، کسی کو موت سے بڑھ کر سزا دینی ہو، یا تو اسے محبت بے پناہ دے کر چھوڑ جاؤ، بے وفائی کر جاؤ، یا نشے پر لگا دو۔ کالج یونیورسٹی کے دن میں سگریٹ سے شروع ہونے والا نشہ دوستوں میں بیٹھ کر شراب سے پاؤڈر تک چلا گیا، جو اب عادت بن چکا تھا۔ شہیر شاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں کرتی بھی تو کیا کرتی؟ آخر ماں نے سوچ لیا، شہیر کی شادی کر دوں گی، بیوی آ جائے گی تو سنبھال لے گی اسے۔ لندن میں اپنی دوست سے بات کی، بس اب دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیتے ہیں۔ اب شہیر کی ماں اپنی دوست کی بیٹی سے رشتہ جوڑنا چاہ رہی تھی۔ دوسرے دن شہیر آفس گیا۔ عائزہ اپنے آفس میں کام کر رہی تھی۔ سب نے سلام کیا۔ شہیر کچھ غصے میں تھا۔ مینیجر اور کچھ دوسرے سٹاف ممبر شہیر کے آفس آئے۔ سر ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ مینیجر بولا، سر ہمارا اس مہینے 4 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے، کانٹریکٹ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور اس مہینے آپ ورکرز کو تنخواہ نہیں دے سکیں گے، اور سر ہم اب آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتے۔ شہیر شاہ سمجھ چکا تھا اس پر برا وقت آ گیا ہے، اب سب چہرے بدل جائیں گے، سب لوگ ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جائیں گے۔ یہی تو دستور ہے، چڑھتے سورج کو سلام، ڈوبتے کرنوں کو لوگ الوداع کہتے ہیں۔ سب سمجھ چکے تھے شہیر شاہ چند دنوں میں روڈ پر آ جائے گا۔ شہیر نے جب دیکھا سب لوگ جا رہے ہیں، وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ عائزہ کمرے میں آئی، سر آپ پریشان کیوں ہیں؟ شہیر مسکرانے لگا، کچھ نہیں ایسا، آ جائیں بیٹھیں۔ شہیر دل کی بات کہہ دینا چاہتا تھا کہ عائزہ تم نے بھی جانا ہوا تو چھوڑ جانا۔ اپنی کرسی سے اٹھا، لمبی سانس لی۔ عائزہ میں نے یہ کمپنی بہت محنت سے بنائی تھی، میں نے دن رات کر کے بھوک پیاس برداشت کی، پھر ایک کمپنی بنائی، اللہ مجھے کامیابی دیتا گیا، میں دنوں میں لاکھوں سے کروڑوں کمانے لگا، لیکن پھر میں شراب کے نشے میں ڈوب گیا، اور نشے میں رہنا مجھے برباد کرنے لگا۔ آج میں صرف شہیر شاہ ہوں، ایک بے بس ہارا ہوا انسان۔ شہیر شاہ ایک مضبوط انسان تھا، لیکن آج ٹوٹ گیا تھا جب ساتھ کام کرنے والے ساتھ چھوڑ گئے۔ اس وقت مجھے سب سے زیادہ ان کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ وہ اسلام میں راستہ بدل گئے۔ شہیر شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عائزہ مجھ سے شادی کرو گی؟ عائزہ اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہیر شاہ نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ عائزہ مجھے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا آپ سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ کو طلاق ہوئی ہے، آپ کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی، خودکشی کر لیتی، مر جاتی، روتی رہتی، لیکن آپ نے اس زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئیں، ورنہ عورت تو مجبوری میں آ کر جسم تک بیچ دیتی ہے۔ عائزہ سمجھ رہی تھی شہیر کی بات، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ شہیر نے عائزہ کو بولا، آپ مزید ٹائم لے سکتی ہیں، سوچ لیں۔ عائزہ رات بھر سوچتی رہی۔ شہیر کو اس وقت ایک ساتھی کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت پوری ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟
اس کو تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ عائزہ نے بھی فیصلہ کیا میں بھی جاب چھوڑ دوں گی۔ آج شہیر آفس نہیں آیا تھا۔ شہیر کے گھر گئی، گارڈ نے دروازہ کھولا، بتایا شہیر سر سے ملنا ہے۔ پہلے گارڈ نے منع کر دیا، پھر شہیر کی ماں نے کہا آنے دو اس لڑکی کو۔ عائزہ نے نقاب اتارا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، گود میں بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا۔ بوڑھی ماں نے دیکھا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہو، بیٹی آپ کو شہیر سے کیوں ملنا ہے؟ اس نے ماں کو بتایا میں جاب چھوڑ رہی ہوں، وہ آئے تو ان کو میرے یہ پیپرز دے دینا۔ ماں مسکراتے ہوئے بولی، بیٹی آپ سب کیوں میرے شہیر کو چھوڑ رہے ہیں؟ پہلے آفس والے چھوڑ گئے، پھر میری دوست جو کہتی تھی شہیر میرا داماد بنے گا، اس نے بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ آج تم بھی چھوڑ جاؤ گی۔ وہ بیچارہ رو رہا تھا، بس کوئی عائزہ نام کی لڑکی ہے، کہہ رہا تھا ماں وہ بہت اچھی ہے، وہ میرے ساتھ ہوگی تو مجھ کو سنبھال لے گی، مجھے ڈگمگانے نہیں دے گی، بہت بہادر ہے ماں۔ ماں کے آنسو گر رہے تھے۔ ماں نے جھولی اٹھا کر دعا کی، یا اللہ عائزہ کو سلامت رکھنا، جو میرے بچے کی زندگی کی امید ہے۔ اس نے استعفے کے پیپر واپس بیگ میں رکھ لیے اور واپس چلی گئی۔ شہیر کو فون کیا، شہیر مجھے تم سے ملنا ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ جی کہاں ملنا ہے؟ اس نے اپنے گھر بلایا۔ شہیر شاہ عائزہ کے گھر پہنچا۔ عائزہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شہیر تم پاگل ہو گئے ہو، کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ مجھ میں ایسا کیا ہے کہ ضد لگائے بیٹھے ہو؟ شہیر نے عائزہ کی بیٹی کو گود میں اٹھایا، چوم کر بولا، یہ پیاری سی گڑیا میری زندگی ہے۔ شہیر نے عائزہ کی طرف دیکھا، عائزہ ایگریمنٹ کر لو، اگر تم کو میرا ساتھ پسند نہ آیا تو چھوڑ جانا مجھے۔ عائزہ منہ پھیر کر بولی، شہیر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ عائزہ مان جاؤ نا۔ اور پھر عائزہ نے حالات دیکھ کر شہیر سے نکاح کر لیا۔ دلہن بن کر شہیر کے گھر آ گئی۔ ماں بہت خوش تھی۔ عائزہ کی بیٹی اب شہیر کی بھی بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام ماہم تھا۔ عائزہ شہیر کے کمرے میں گئی، سب سے پہلے بوتلیں سب کچھ اٹھا کر باہر پھینکا۔ ماں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اچھا ہے میری بچی، اب تم ہی سدھار سکتی ہو اس کو۔ شہیر نے ماہم کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، سگریٹ تو رہنے دو۔ عائزہ نے غصے سے شہیر شاہ کی طرف دیکھا، شہیر بالکل چپ ہو جاؤ اور جاؤ گارڈن میں بیٹھ جاؤ جا کر۔ 3 گھنٹے کی محنت کے بعد کمرہ بالکل بدل گیا۔ شہیر دیکھ کر حیران رہ گیا، عائزہ یہ کیا کر دیا ہے؟ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، سلیقے سے کمرہ سنوارا ہوا تھا۔ زندگی عورت کے ساتھ ہی جنت بنتی ہے۔ رات کا وقت تھا، شہیر کمپنی کے نفع نقصان دیکھ رہا تھا۔ عائزہ پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ماہم بیڈ پر لیٹی کھیل رہی تھی۔ عائزہ مجھ سے لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے، میرے شہزادے ہمت سے کام لو، ہم دونوں مل کر کام کریں گے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ؟ عائزہ میرا حوصلہ، میرا جیون اب تم ہی ہو۔ عائزہ نے نئی کمپنیوں سے کانٹیکٹ کیا، خود میٹنگ اٹینڈ کرتی۔ کانٹریکٹر عائزہ پر یقین کرنے لگے، اس کا لہجہ بہت با اثر تھا۔ شہیر آفس میں بیٹھا تھا، فون آیا، مسٹر شہیر شاہ، میڈم عائزہ کے ساتھ ہم نے جو 8 کروڑ کا پروجیکٹ ڈسکس کیا تھا وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، باقی کی باتیں مل کر ہو جائیں گی۔ شہیر شاہ خوشی سے جھوم اٹھا، دوڑتے ہوئے عائزہ کے پاس گیا، میری جان ہم کو کانٹریکٹ مل گیا ہے، شہیر اللہ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ کمپنی ایک بار پھر کامیابی کی طرف سفر کرنے لگی۔ شہیر شاہ ہر نشہ چھوڑ چکا تھا۔ عائزہ کی بیٹی بھی 10 سال کی ہو گئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام شہوار شاہ تھا۔ شہیر شاہ نے بڑی بڑی کمپنیوں سے کانٹریکٹ کر لیا۔ ماہم 22 سال کی ہو گئی تھی اور بیٹا 19 سال کا۔ اب عائزہ اور شہیر بوڑھے ہو رہے تھے۔ شہیر تمام ورکرز کو تنخواہ جلدی دے دیں، عید ہے، کچھ شاپنگ کرنی ہوگی بیچاروں نے۔ شہیر شاہ مسکرانے لگا، ارے میری جان آپ فکر نہ کریں، تم اپنا خیال کرو، کچھ دن بعد آپ کا صاحبزادہ امریکہ سے پڑھائی کر کے لوٹ رہا ہے۔ شہوار شاہ امریکہ سے پڑھائی کر کے لوٹا اور واپس آ کر ماما بابا کا بزنس سنبھال لیا۔ وہیں ماہم نے بڑا ہسپتال بنا لیا، یہاں غریب لوگوں کا مفت علاج ہوتا تھا، ساتھ ہی اولڈ ہوم سینٹر بھی بنا لیا۔ شہوار کمرے میں آیا، ماما کیا آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ عائزہ نے قرآن پاک بند کیا، جی شہوار بیٹا آ جاؤ۔ شہوار ماں کے پاس بیٹھا، ماما اگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہو تو آپ مجھے اس سے شادی کی اجازت دیں گی کیا؟ ماں مسکرانے لگی، بیٹا اب تم جوان ہو، سمجھدار ہو، اچھا برا سمجھتے ہو، ہم تو بچوں کی خوشی میں خوش ہیں، آپ پاپا سے بات کریں نا، لڑکی امیر نہیں ہے، غریب ہے، لیکن ماما وہ بالکل آپ جیسی ہے، پیاری سی، سمجھدار۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کروں گی تمہارے پاپا سے بات۔ ماہم نے ہسپتال بنا لیا اور اولڈ ہوم سینٹر کھول لیا۔ وہ کتنی رحم دل ہے، اچانک وہاں ایک بوڑھے کو لے کر آئے۔ ماہم نے پوچھا کون ہے یہ؟ میرے 5 بیٹے ہیں،
میں نے بہت دعا مانگ کر اللہ سے مانگے تھے، ان کو جوان کیا، پڑھایا لکھایا، لیکن اب جب وہ جوان ہوئے تو مجھے مارتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، دوائی کے پیسے نہیں دیتے، مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں مر جانا چاہتا ہوں، کاش اللہ ایسے بیٹوں سے اچھا مجھے 5 بیٹیاں دے دیتا۔ وہ بوڑھا رونے لگا، بال بکھڑے، داڑھی بڑھی ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بھوک سے جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ماہم نے اپنے ورکرز کو کہا، بابا جی کو نہلاؤ، کھانا کھلاؤ، ان کو ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ بھی کرواؤ۔ بابا جی آپ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھیں، میں رکھوں گی آپ کا خیال۔ بوڑھا دعا دینے لگا، کاش میری بھی تم جیسی بیٹی ہوتی۔ جانتے ہیں آپ یہ بوڑھا کون تھا؟ یہ بوڑھا ماہم کا باپ تھا، جو اپنی بیٹی پیدا ہونے پر طلاق دے کر چھوڑ گیا تھا۔ آج بیٹوں کے ہاتھ رسوا ہو کر آخر اسی بیٹی کی پناہ میں آیا تھا جسے ٹھکرا دیا تھا۔ ماہم گھر گئی، ماں کو بتا رہی تھی، ماما آج ایک بزرگ میرے ہوم سینٹر میں آئے تھے، ان کے 5 بیٹے ہیں، سب نے دھکے مار کر انہیں نکال دیا گھر سے، اب وہ میرے اولڈ سینٹر میں ہیں۔ موبائل سے اس بوڑھے کی تصویر دکھائی، آئزہ دیکھتے ہی پہچان گئی۔ اس سے پہلے آئزہ کچھ کہتی فون آیا، وہ جو بزرگ آج آئے تھے یہاں، ان کی موت ہو گئی ہے ہارٹ اٹیک سے۔ آئزہ نے راز وہیں دفن کر دیا اور ایک سکون کا سانس لیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، جس نے ایک عورت کو بیٹی پیدا کرنے پر چھوڑا وہ بیٹوں کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ جو عورت طلاق کے بعد روئی نہیں، جسم نہیں بیچا، حرام نہیں کمایا، ایک ہارے ہوئے انسان کا ہاتھ تھاما اور کامیابی پائی۔ آئزہ قسمت پر رونے کی بجائے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ آج اس کے بیٹے شہوار شاہ کی شادی تھی۔ شہیر شاہ آئزہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بڑے بڑے لوگ شادی میں آئے تھے۔ آج اس کامیابی کے پیچھے بھی ایک عورت تھی۔